جس سال مولود کی محفل ہوتی ہے وہ پورا سال بلاؤں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑے بزرگ نے فرمایا، اور جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود مبارکہ پڑھی جائے، فرمایا گیا کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ آسمانی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ الگ پھیلا رکھا ہے کہ مولود کرنا یہ صرف اور صرف آج کے زمانے میں نیا ایک طریقہ ہے۔ پکڑ پکڑ کر کے کچھ نوجوان ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میلاد یہ صرف بریلویوں کا بنایا ہوا ہے، جلوس کرنا، مولود کرنا۔ میرے عزیزو، تاریخ اگر میں بتاؤں، صدیوں پرانی یہ عادت امت ہے، آج سے نہیں۔ اس میں علامہ ذہبی سے لے کر علامہ جوزی تک مولود کی فضیلت پر کتابیں لکھ چکے ہیں، اور فرمایا کہ امت کے اعمال میں حضور کی محبت کے لیے سب سے اچھے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود کا ذکر آتا ہے، ولادت کا ذکر آتا ہے، تو سنی خوشی سے اس پر خرچہ بھی کرتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اہل سنت و جماعت میں بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانے والوں میں ہمارا شمار ہے، اس لیے کہ حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں کہ مشہور حدیث ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا۔ ابو لہب کو کون نہیں جانتا؟ یعنی حضور کی دشمنی کے متعلق، گستاخی کے متعلق سب جانتے ہیں، ایذا دینے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، زندگی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا رہا، مر گیا، خواب میں اس کو دیکھا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے پوچھا ابو لہب سے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں ہمیشہ آگ میں جلایا جا رہا ہوں، ہر وقت میں آگ میں جلایا جاتا ہوں، لیکن پیر کے دن، ہر ہفتے پیر کے دن میری اس انگلی میں ٹھنڈک پیدا کی جاتی ہے، جس کو میں اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو میرے جسم میں کچھ آگ کی گرمی کم لگتی ہے۔ جانتے ہو، پیر کے دن ایک کافر اور مشرک کی انگلی میں ٹھنڈک پہنچائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود بیان کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھا گیا، لیکن جیسے ہی میرے مرحوم بھائی کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی تو ولادت کی خوشخبری لے کر کے سویبہ نام کی باندی میرے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے اسی انگلی سے اس باندی کو، اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا، کہا تھا جا میرے بھتیجے کے آنے کی خوشی میں نے تجھے غلامی سے آزاد کر دیا۔ بس یہی میرا ایک عمل ہے، جب رسول اللہ پیدا ہوئے تھے اس خوشی میں نے ایک باندی کو آزاد کیا۔ اب سنو، محدثین بیان فرماتے ہیں کہ مشرک اور کافر اگر حضور کی ولادت کی خوشی میں باندی آزاد کرے، اسے انگلی میں ٹھنڈک پہنچ سکتی ہے، تو سنی عاشق رسول جب میرے آقا کی ولادت کی خوشی منائے تو کیا اس کی پوری قبر نہیں ٹھنڈی کی جا سکتی ہے؟ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی؟ یقین رکھو میرے عزیزو، اور اس یقین کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگوں نے یہ آپ کے یا نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالا کہ یہ میلاد کرتے ہیں، بدعت ہے، اور بعض لوگ تو شرک اور کفر تک بھی لے کے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میلاد شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ میلاد ہو کہ مولود ہو یا پھر مولد ہو، یہ سب ولادت سے بنا ہوا ہے۔ یہ ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں، پیدا ہونے کے دن کی خوشی، میلاد کی خوشی۔ مجھے یہ بتاؤ، شرک اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو خدا کے برابر شریک کر دیا، کسی اور کو بھی ایسا مانا جیسے اللہ کو مانتا ہے۔ ہم رسول اللہ کی میلاد منا کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے۔ خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، اللہ کی مولود نہیں ہو سکتی۔ رسول کی مولود کر کے سنی بتاتے ہیں کہ شرک کا شبہ بھی نہیں آنا چاہیے، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بتانا ہے کائنات کو کہ رسول پیدا ہوئے اور خدا پیدا نہیں ہوا۔ یہ شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے، شرک کو قطع کرنے والا عمل ہے مولود مبارکہ۔ میرے عزیزو، ایک اور عقیدہ میں آپ کو دے کر کے جاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس روئے زمین پر آنے کی خوشیاں صبح قیامت تک منائی جاتی رہیں گی۔ بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، لیکن میرے آقا کے عاشق پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ ہاں، ہر گلی میں، ہر جگہ پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والوں کی کثرت ہوتی رہے گی۔ ہاں،
میں بہت مقدس جگہ پر یہاں پر موجود ہوں، اور کیرلا کا ماحول وہ نہیں ہے جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے علاقے میں الگ تیز و ترار، اس لیے کہ سامنے جس طرح کی بدھی لے کر بیٹھا ہوا ہے ہمیں لہجہ بھی ویسا ہی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے مزاج، ان کے عقل کے حساب سے بات کرو۔ تو ہم جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ دودھ پینے والوں سے نرم بات کیا جاتا ہے، پیشاب پینے والوں سے کیا نرم بات کیا۔ جو آدمی غلاظت کو اور پاکیزگی کو فرق نہیں محسوس کر سکتا تو پھر ہمارے نزدیک بھی اس کی زبان کچھ اور ہی ہوگی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو ختم کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دکھتا ہوا کافر اور مشرک ہی مشن پر لگا ہوا ہو۔ کبھی کبھار داڑھی والے، ٹوپی والے، جبے کبے والے بھی کسی اور شکل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ تم جس زمین پر رہ رہے ہو یہ بہت خطرناک ماحول میں رہ رہے ہو، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے آنکھ سے کاجل بھی چرایا جاتا ہے؟ پولیس اسٹیشن میں جا کر کے پوچھو صاحب آپ کے پاس کوئی کیس ایسا رجسٹر ہوا ہے ابھی تک کسی نے آنکھ سے کاجل بھی چرایا؟ پولیس کہے گا پاکٹ مار کے کیس تو ہیں، ہاں سونا چرانے والے، پیسے چرانے والوں کے کیس ہیں، یہ کاجل کیسے چرائے گا کوئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں۔ اور یہی کاجل چرانے کے لیے کچھ ڈکیت گھوم رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آنکھوں سے یہ کاجل نکال لوں۔ یہ کیا محبت کی بات کرتا ہے، یہ کیا عشق کی بات کرتا ہے، اس سے یہ دولت چھین لی جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہ شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں۔ قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میرے عزیزو، آپ جہاں کہیں بھی اپنے بچے، چھوٹے بچوں کو جو بڑے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، جوانوں سے میری گزارش ہے، جس مجلس میں یہ لگے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں چوں چرا کر رہا ہے، کیوں کیسے کہہ رہا ہے، اس محفل سے اٹھ جاؤ، اس محفل سے اٹھ جاؤ۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں سنتیں چھوٹ گئی، فرض تو پڑھ لیا نا، تو کہتے ہیں سنت چھوٹی ہے، کیا ہوا سنت ہی تو چھوٹی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، سنت ہی چھوٹی کبھی نہ کہنا، حضور کی ادائیں دین ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں ہمارا دین ہے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے، جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلویوں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو ماشاءاللہ کیرلا میں بھی سب کو دوسرا جملہ یاد ہے۔ اس میں اردو داں بہت سارے ہیں لیکن کیرلا والوں کی بھی سنیت میں شک نہیں ہے، جہاں سنیوں کو یہ آدھا جملہ بول دیا جائے کمپلیٹ یہ خود ہی کر لیں گے، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، اور وہ جو نہ ہو تو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو، اور جان ہے وہ ایمان کی جان ہے تو، بس یہی عقیدہ ہے ہمارا، یہی مشن ہے ہمارا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کثرت سے ہم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یعنی دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ کسی کو اگر لگتا ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے اس کے دل میں کڑن ہوتی ہے تو اسی کڑن کو، اسی جلن کو بڑھانے کے لیے ہم موجود ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صرف اتنا کہنا سیکھ جاؤ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ بار بار جب بندہ کہنے لگتا ہے تو میرے عزیزوں، جس کا تصور لے کر کے بندہ یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ کثرت سے جب بندہ بولتا ہے میں ہی یہاں بیٹھا ہوں، مولانا بیٹھے، کوئی بھی بیٹھے ہوں، آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے بار بار کہنے لگے حضرت میں یہاں کھڑا ہوں،
پھر بولا حضرت میں یہاں کھڑا ہوں. تو دیکھنا تو ہوگا کیوں بار بار کہہ رہا ہے یہ میں یہاں کھڑا ہوں. عام لوگوں کی یہ عادت ہے کہ کوئی بار بار ہم کو دکھا کر پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں یہاں ہوں، حاضر ہوں. وہ تو کائنات کے آقا و مولا خوددار رسول جب کوئی ان سے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ایک بار ان کی نظر پڑ جائے ہماری دنیا ساری. اس لیے میرے عزیزو، ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جتنی حضوری قلب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اتنے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. رہی بات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے نوجوان آج سوشل میڈیا دیکھنے والے اور پتہ نہیں کیسے کیسے اسکالر کو سننے والے، کبھی یہ لوگ دین جو ہے گوگل کے انجینئر سے سیکھ رہے ہیں، پلمبر سے سیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر سے سیکھ رہے ہیں. کیا تمہارے پاس علماء کی کمی ہو گئی؟ کیا تمہارے پاس علم حدیث، علم فقہ، علم قرآن جاننے والوں کی کمی ہو گئی جو انجینئروں سے دین سیکھ رہے ہو؟ اور وہ کچھ کا کچھ بیان کرتے جا رہے ہیں، یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ آیت اس کام کے لیے نہیں، یہ حدیث اس کے لیے نہیں. نوجوان ان سے متاثر ہوتے چلے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، میلاد کے سلسلے میں جتنی بھی افواہیں اڑائی جاتی ہیں، ایک افواہ اس میں یہی ہوتی ہے کہ کہیں سے ہے نہیں. چلو تمہاری کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ جہاں بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائی جا رہی ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ ان لوگوں کو بھی دعوت دے کر کے بلاؤ اور بٹھاؤ، شروع سے لے کے آخر تک دیکھو ہوتا کیا ہے. ارے ہم اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں بیان کر رہے ہوتے، ایک بچے سے لے کر کے مقرر تک، نعت خواں تک، سب رسول اللہ کے تذکرے بیان کر رہے ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان کے اخلاق حمیدہ بیان کر رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کیا کوئی ایسی محفل جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کی سیرت بیان کی جائے، کیا وہ بدعت ہو سکتی ہے؟ کیا وہ محفل بدعت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو تمہارا پورا وجود ہی بدعت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ بیان کرنا، اسی کو تو ہم محفل مولود کہہ رہے ہیں. مولود میں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ حضور کے پیدا ہونے کے حالات بیان کرنا، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ ان یہودیوں اور نصرانیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے اسلام میں شب خون مارا ہے. اس لیے ہمیشہ الرٹ رہو کہ دین میں سب سے زیادہ تکلیف وہ بندہ اٹھاتا ہے جو دشمن کو پہچان نہیں پاتا. اور عام طور پر کھلا ہوا دشمن آسان ہوتا ہے، لیکن چھپے ہوئے منافق جو اس طرح کے سوالات لا کر کے دماغ کے اندر کشیدہ اور ایک گندگی پیدا کر دیتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. آؤ آج کی اس مولود مبارکہ کی محفل میں ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میرے عزیزو، تقریر کیا ہے، بیان کیا ہے؟ حضور کے صفات ہی تو بیان کرنا ہے، حضور کے اخلاق ہی تو بیان کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات عالی ہی تو بیان کرنا ہے. اور اس لیے بیان کرنا ہے کہ ہمارے بیان کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اونچی نہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے خود ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے کہ ہم جیسوں کو اور بلند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں، حضور کی بلندی جو بیان کرتا ہے اللہ اس کو خود بلند کر دیتا ہے. ہم اپنی تعریف کراتے ہیں، ہم اپنی تعریف کراتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتا ہے اس کی تعریف ہونے لگتی ہے. آج دنیا ہمیں بھی پہچانتی ہے تو حضور کے سیرت بیان کرنے کی وجہ سے پہچانتی ہے. کہانیاں سنانے والے ہوتے تو پتہ نہیں نگلیکٹ کر دیے جاتے، اگنور کر دیے جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنے والا ہمیشہ سروں پر سجایا جاتا ہے، دل میں بٹھایا جاتا ہے. کیرلا کی سرزمین پر آج میں ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں جا کر کے آیا. کیرلا کی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کے اندر چھوٹی مسجد ہے، مسجد کے اندر بلکہ دوسری جگہوں پر بھی میں نے دیکھا ملیالم بولنے والے، کیرلا والے. ملیالم زبان بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کے اوپر سے چلی جائے گی بہت ساری، لیکن ان کے لیے اردو بولنا کتنا مشکل ہے وہ میں جانتا ہوں. لیکن باوجود اس کے میں نے مسجد میں پڑھتے ہوئے سنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان کو پورے سلام کا ترجمہ اگرچہ معلوم نہیں، لیکن عشق میں بولے ہوئے ایک عاشق کی زبان اللہ کائنات میں پھیلا دیتا ہے اور دل میں اللہ تبارک و تعالی یہ اتار دیتا ہے. اسی لیے صدیاں بیت گئیں، ابو لہب کے جملے کسی کو یاد نہیں، ابو جہل کے کلمے کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا گالیاں دیتے تھے رسول اللہ کو وہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا وہ بچے کو یاد ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اسی لیے رسول اللہ کی تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شامل کر دو، اس لیے کہ تمہارا نام بھی مٹے گا نہیں. میں تو بے فکر رہتا ہوں، دنیا چاہے جیل میں لے جا کر ڈال دے، پھانسی پر چڑھا دے، اب تو وصول ہو گیا ہے، اب تو وصول ہو گیا. ہم نے نام لکھا دیا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا پڑے گا. ہاں میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ
ان سے پوچھا گیا کہ یہ مولانا کو اتنی گاڑیوں میں گھما کیوں رہے ہو، پکڑ کیوں لے کے کیوں جا رہے ہو؟ ان کو بتانے میں دقت ہوتی تھی، یہ بتانا پڑتا تھا کہ ہمیں اور بھی زیادہ وقت دے رہے، میں تو ختم کرنا ہاں جیسا یہ لوگ چاہتے میرے عزیزو، ہاں میں ختم کر دوں گا، میں زیادہ کہیں پر بھی کسی کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتا، لیکن مجھے ختم کرنے کے لیے نہیں، زیادہ کرنے کے لیے میں یہ عرض کر رہا تھا، انہیں بتانا پڑتا تھا مشکل میں کہ مولانا کو کیوں پکڑ کے لائے، یہ تو بولنا پڑتا کہ چوری تو کیا ہوا نہیں ہے، ڈکیت کر کے آیا نہیں ہے، یا کسی کا مرڈر کر کے آیا نہیں ہے، اپنے نبی کی بات کر کے آیا۔ تاریخ میں یہ چیزیں آپ اپنے نام کے ساتھ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب جو کچھ بیان کر کے گئے یا جو اپنے زمانے میں کہتے تھے وہ سب ختم ہو گیا۔ آج کے زمانے میں بھی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ سب بھلا دیے جائیں گے، موسم کے کیڑے موسم کے جاتے ہی ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا اور نہ ان کے کلمے باقی رہیں گے، لیکن جملے ان کے باقی ہیں۔ صدیاں گزر گئی، جانتے ہو سعدی شیرازی کو آج دنیا جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، یعنی اپنے ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ سعدی شیرازی کون ہیں، ان کی بایوگرافی کیا ہے، عوام الناس کو نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بھی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ ہاں یہ سعدی شیرازی نے عشق میں ڈوب کر کے کہا تھا تو وہ کلمے آج تک محفوظ ہیں۔ جو رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے اس کے جملے اور اس کے کلمے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور حافظ شیرازی ایک اور بڑے عاشق رسول گزرے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر